سر میں خاک ڈال دی اور ایک جزیرے میں جا کر چیخیں مارنے لگا، جس کے چھوٹے چھوٹے شتونگڑے آئے، کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اب امت محمدیہ کو جنت میں جانے سے کوئی شے روک نہیں سکتی۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سورت فاتحہ دی اور سورت بقرہ کی آخری آیتیں دی، جب تک یہ پڑھتے رہیں گے تب تک جنت کے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے روک یا ٹوک نہیں سکتی۔ اب یہ سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا وہ الفاظ نہ پڑھیں جن سے ابلیس بھی چیختا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ قرآن کی وہ تلاوت نہ کریں کہ ابلیس کی بھی چیخیں نکل جائیں، نکالنی چاہیے اس کی چیخیں کہ نہیں؟ اس نے 11 مہینے تمہاری چیخیں نکالی، اب یہ ہو گیا فرشتوں کی قید میں، میں چاہتا ہوں کہ آج تو ذرا اس کی چیخیں نکال دو۔ اور بولو جی نکالنی چاہیے کہ یہ کوئی سنگت ہے دینار، اور بولو نا جی کوئی نا۔ اب 11 مہینے کی سنگت کو چھوڑو جاؤ، 11 مہینے اس نے تمہاری چیزیں نکالی، آج ذرا تم اس کی چیزیں نکال دو، ذرا زور سے کہو نا سبحان اللہ، آج اس کی چیزیں نکال دو، نکالو کی چیزیں اس کی۔ اب دیکھو اس کی کیسے چیزیں نکلتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا ولا تحملنا، اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، دعا کس طرح کی جاتی ہے، دعا میری بارگاہ میں کیسے کرو کہ ذرا اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ جب تم دعا کرو گے تو ابلیس کی نکلے گی چیزیں۔ اب مانگو دعا جا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ پاک نے دعا سکھائی، فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، ہم میں ہمت نہیں ہے۔ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، آگے فرمایا واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، آگے فرمایا واغفر لنا وانصرنا واغفر لنا انت مولانا، کیونکہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا، نہیں سمجھ آئی، تو ہمارا کون ہے مولا؟ وہ بولو جی کون ہے مولا؟ انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا، کیا فرمایا؟ تو ہمارا، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا، انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ جب تو ہمارا مولا ہے تو فانصرنا، پھر ہماری مدد کر دے، کیونکہ مولا مدد کرنے والا ہوتا ہے، مولا ہوتا ہی وہ ہے جس سے مدد مانگی جائے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، تو پھر ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ اب توجہ جی، بدر کا میدان ہے، جب بدر کا میدان سجا، بدر کا واقعہ ہوا، بدر کی جنگ چھڑی، جب جنگ چھڑی تو ابو جہل اپنے لشکر سے نکلا، ایک سامنے ٹیلا تھا، اس ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، ابو جہل نے مارا ایک نعرہ، جب ابو جہل نے مارا نعرہ، ابو جہل کہنے لگا انا العزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا کوئی نہیں، ہمارے پاس عزا ہے۔ عزا ان کے بت کا نام تھا، عزا انہوں نے اپنے ایک خدا کا نام رکھا ہوا تھا۔ ابو جہل کہتا ہے انا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا کوئی نہیں۔ میرے پیارے نبی نے علی جو مرتضیٰ کی طرف دیکھا، ایسے نہیں بھائی گل گل جڑی پہلی ہوئی ہے کمٹمنٹ والے کیمرہ نے، جے نہیں کیمرہ نہ تو شک ہو جاؤ، یہ جن مقتدی دی سان کوئی لوڑ نہیں، جڑا کار لے کے مشیدی چھوڑیے پائے کہ جناب بالکل لوڑ نہیں لگنے، فکر نہیں کر رہے کہ بولے بھی نہ بولا، کہ جے مقتدی دی نہیں لوڑ، بندے اس کی لوڑ نہیں، بالکل اور کبھی بھی بات نہیں ملتا، جڑا تو کرنا سکتا، یہ پاسا ایک ارادہ نہ کرے گا،
بالکل گل ہے ہوئی نہیں کرنی جیڑی کمٹمنٹ ہے وہ قائم رہنا. ابو جہل کہتا ہے انا موسیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے پاس عزیٰ ہے تمہارے پاس عزیٰ کوئی نہیں. میرے پیارے نبی نے علی اور مرتضیٰ کی طرف دیکھا، ارے شیر خدا کی طرف دیکھا اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی جی سونیا، فرمایا ابو جہل کو دے نہ جواب. وہ میرا علی تھا، تیرا علی تھا، میرے نبی کا ویل علی تھا، میرے نبی کا ویل علی تھا. شیر خدا تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے، علی المرتضیٰ تھے. سامنے پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ چڑھ گئے. فرمایا ابو جہل تو بھی سن لے اور تیرے شترو بھی سن لے اور پوری دنیا کفر بھی سن لے. فرمایا تمہارے پاس عزیٰ ہے مگر دیکھو تو صحیح، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی نہیں. اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا. انت مولانا، اللہ کا قرآن ہے کہتا ہے تو ہمارا مولا ہے. فرمایا اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں. رب العالمین نے فرمایا سونیا تم نے دیکھا علی نے میرے نام کو کیسے بلند کیا. یا اللہ میں نے دیکھا علی نے کیسا کمال کا جواب دیا. یا اللہ باقی دیا علی نے تو کفر کو دھو کے رکھ دیا. یا اللہ باقی دھو کے رکھ دیا. علی نے تو کفر کو دبا کے رکھ دیا. فرمایا باقی دبا کے رکھ دیا. علی نے تو کفر کو ہلا کے رکھ دیا، باقی ہلا کے رکھ دیا. علی نے کفر کو تڑپا کے رکھ دیا، باقی تڑپا کے رکھ دیا. فرمایا اب ہم تجھے اجازت دیتے فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور کا بیان چلا لگتے ہیں. علی کے ہمیں موقع کہا یا اللہ اب کیا کریں. فرمایا اب وہ کریں گے کہ زندگی بھر علی کا منکر علی کے نام سے بڑھتا رہے گا. جیسے ہمارا منکر علی کے نعرے سے تڑپ گیا، جیسے ہمیں نہ ماننے والا علی کی یہ آواز سے ترس گیا، اسی طرح جب علی کا نام آئے گا تو علی کا منکر بھی تڑپ جائے گا، علی کا منکر بھی ترس جائے گا، علی کا منکر بھی رہ جائے گا، علی کا منکر بھی رہ جائے گا. فرمایا آپ کیا کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ زبان تیرا بولنا میرا بولنا، زبان تیری ہے، الفاظ میرے ہیں، کلام میرا ہے، انداز تیرا ہے، ویژن میرا ہے. سونیا نام تو بنا، حکم میرا ہے، پیارے زبان سے تو فرما. اور کیا فرما؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا مشکات شریف اٹھا کے دیکھ لو، حدیث نہ ہو رب کائنات کی عزت کی قسم ہے میں زبان کٹانے کو تیار ہوں. مشکات شریف صفحہ نمبر 564 حضرت زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں آن سعید ابن ارقم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ بے شک میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا رب کا معبود بولا، رب کا مانی بولا، ارے لوگوں کو عرش لگا بھی بولا، وہ زمین و آسمان کا دلہ بولا، لسان اللہ والی زبان والا معبود بولا. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. ارے وہ جد اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والا بولا، وہ علم نشرہ کے کشادہ سینے والا بولا، وہ یاسین کے سیر والا بولا، وہ مزمل کی کالی کملی والا بولا، ارے لوگوں کو مبصر کی موٹی چادر والا بولا، وہ نصر کے پیارے زمانے والا بولا، نہ اقسم بہذا البلد کے شعر والا بولا، وانت حل بہذا البلد کی توڑ والا بولا، وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما کی مار والا بولا، وہ مزمل کی کالی کالی کملی والا یاد بولا، وہ مدثر کی موٹی موٹی چادر والا غم گسار بولا. ارے لوگوں وہ سیدہ زہرا کا بابا بولا، میرے حسنین کریمین کا نانا بولا. میرے پیارے نبی نے فرمایا حضرت زید بن ارقم آپ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا تعالی اللہ کے محبوب نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میرے نبی نے فرمایا کہ آئے لوگوں جس کا میں مولا
اس کا فرمایا بھائی میری آپ سے گزارش ہے اگر نیچے بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر اس ٹائم پہ آیا سمجھ آ گئی. جب آپ آتے تاخیر سے لیٹ آتے ہیں تو پھر اوپر کی جگہ آپ ہی کے لیے ہے. اوپر بیٹھنے کا ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنا نیچے بیٹھنے کا ثواب ہے. تو چونکہ نیچے جگہ کم ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں. تو مہربانی فرمایا کریں کہ جو بعد میں آتے ہیں نا آپ جب ہماری یہ انتظامیہ کی آواز جو آگے لڑکے کھڑے ہیں یہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ قبلہ اوپر تشریف لے جائیں تو پھر آپ اوپر چلے جائیں. اگر نیچے بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر جلدی آ جایا کریں. کیوں جی پھر اللہ رب العالمین نے بھی تو پہلے آنے والے کے لیے اس کی قربانی کا ثواب رکھا ہے. کیوں جی اور دوسرے نمبر پہ آنے والے کے لیے گائے کی, تیسرے نمبر پہ آنے والے بولو مسئلے کا پتہ نہ تم دیکھ ہوں گے تو جان کو نہیں بیٹھو نا تم. اب تو پھر جناب گل دکھی کی آ جاتی ہے آخر پہ آ کے گل انڈے سے آ جاتے اللہ کے برابر ثواب نہیں دے رہے نا. ہاں جی تو جب آپ نے آنا تاخیر سے ہے تو پھر اسی حساب سے آئے نا. تو میں عرض یہ کہتا تھا اچھا توجہ کی فرمایا من کن تو مولا فہذا. اچھا اب پھر آؤ یہ سورت بقرہ کی طرف. شیطان کو پھر ساڑی کے نہیں کہ نہیں ساڑی اصل 11 مہینے کی سنگت کی سیکنڈری سوچی تو نہیں بنی. کیوں جی 11 مہینے کی سنگت یا تو 11 مہینے کے نال رکھی ہوئی لڑائی آج پھر جناب ایک سوال مسجد میں دوبارہ بھی بول گئی جب حضور کے غلام بول تو 11 مہینے رکھی سنگت ایک مہینے ہونا سنگت چھڑنی پھر وہ گل تو بڑی عجیب محسوس ہوتی کہ میرا خیال ہے کہ میری سنگت چھڑ کے تو چل رہا ہے. سمجھ آ گئی آگے جی سنگت چھڑ کے تو چل رہا ہے کہ یہ گل اللہ اور اللہ کے محبوب نے آتی کر مان لیں. پھر ساڑیے کی شیطان کو ذرا ساڑیے کہ نہیں جی نہیں اجے نہیں شیرت آیا کہ گل نہیں نہ پڑی کچھ گلا منہ رکھ کے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اتنے تو شیرت آیا گل نہیں پڑتی نا جی. اتنے تو اقرار باللسان زبان نال اقرار تے اتھوں بھی تصدیق بالقلب تے اتھوں تصدیق بھی کرنی پہ گی تے یہ نہیں ذرا زبان نال بولنا پوچھ. کیوں جی ساڑیے نا جی توجہ حضرات میں اسے کر رہا تھا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. رحم بھی کر بخش بھی دے. کیوں انت مولانا بولو بولو ذرا انت مولانا. یہ بات حضرت علی المرتضیٰ نے بدر کے میدان میں کی تو اللہ کتنا راضی ہوا, کتنا اللہ راضی ہوا. آج تو جب مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کرے گا تو اللہ نہیں راضی ہوگا. بولو ذرا انت مولانا تو ہمارا مولا ہے, تو ہمارا اللہ ہمارا. وہ بولو جی اللہ ہمارا. اب توجہ کرو حضرت زید بن ارقم والی حدیث میں حضرت زید بن ارقم روایت کرتے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا من کنت مولا ہو جس کا میں مولا جس کا وہ بولو جی جس کا کتنے مولا ہوتے ہیں نہیں سمجھ آئی تو ہو گیا نا. تو اللہ مولا وہ بولو نہیں سمجھ آئی. کیوں جی اللہ مولا نبی مولا کتنے مولا ہو گئے دو ہو گئے جی. فرمایا من تم کو مولا ہو جس کا میں مولا. آگے فرمایا علی مولا ہو اس کا علی مولا. اب کتنے مولا ہو گئے. لوگ کہتے ہیں اللہ بھی مولا نبی بھی مولا علی بھی مولا. یہ تو شرک ہو گیا جب آپ نے اللہ کو بھی مولا کہہ دیا نبی کو بھی مولا کہہ دیا علی کو بھی تو شرک ہو گیا. شرک ہو گیا. میں پوچھتا ہوں ذرا مجھے بتاؤ ذرا
فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر، بس اللہ سب سے بہتر حافظ ہے۔ حافظ نام کس کا ہے؟ بولو جی بولو، گل میں ٹکری ہے جو بڑی لمبی کر اس کی بات ہوگی پڑی۔ حافظ نام کس کا ہے؟ او بولو جی حافظ نام کس کا ہے؟ حافظ نام کس کا ہے؟ جن تسی تراکیاں کا لگے خلاف ہوئے کون؟ جڑے پڑھ گئے ہو تو بولو نا، جڑے نہیں پڑھ گئے ہو نا وہ اللہ کرنے کے ہوگا، وہ انہاں کا پیدا نہ بنتا۔ اور تراکیاں کے اپنی نکے خلاف ہوئے کون ہے؟ کوئی حافظ دی اللہ ہے، قرآن کا فیصلہ حافظ اللہ ہے۔ یہ تراکیاں ٹائم جڑا آگے خلوندہ ہے دوسرے بھی جانے ہو جتو کہتی ہے جی وہ بولو نا، جڑا پیچھے سامیاں خلاف ہوئے بھی کی ہے، میرا مطلب ہے کہ تسی نماز اس بھی شرک پہ کر دے ہو، نماز اس بھی شرک کر دے ہو۔ اور ساڑھے مدرسے بے شمار آفت، بے شمار ترائے اللہ سے پڑھانے والے بھی آفت، پڑھنے والے بھی آفت، جڑا آج قرآنی قاعدہ پڑھتا ہے وہ بھی آفت، جڑا مدنی قاعدے تے لگا ہے وہ بھی آفت، جڑا 3 سپارے دی وہ بھی آفت، جنہیں 10 سورتاں پڑھیاں وہ بھی آفت، جنہیں 2 سپارے پڑھے وہ بھی ہندی آتے ہوتے جی سارے آنو، جنہیں 10 سپارے پڑھے وہ بھی، جنہیں 15 سپارے پڑھے وہ بھی، جنہیں 20 پڑھے وہ بھی، جنہیں سارا پڑھ لیا وہ بھی، جڑا گردان پڑھتا پیا وہ بھی، جڑا نماز پڑھاتا ہے وہ بھی، کیوں جی جڑا جناب تراویحاں پڑھاتا ہے وہ بھی، جڑا پیچھے کھلوتا ہے وہ بھی۔ تیرا پتر قرآن شریف پڑھ جائے تو سارے کی آندے نے حافظ دے نام اللہ دے، حافظ دے نام وہ تو گلی گلی حافظ بنا دے، 10 پارے آنے بھی حافظ، 50 پارے آنے بھی حافظ، قرآنی کہہ دیا مدنی کہہ دیا سارے ہی حافظ، 20 پارے آنے بھی حافظ، جڑا سارا قرآن یاد کر لگے وہ بھی حافظ، جڑیاں تراویحاں پڑھان والا بھی حافظ، تراویحاں سنن والا بھی حافظ، سمجھ آتی تو گلی گلی حافظ بنائے، بے شمار حافظ بناتے ہیں کہ اللہ کا نام ہی حافظ ہے، تے اے دے نال شرک نہیں ہوندا، اسی علی تے نبی نو مولا کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ کیوں جی رنگی چھوڑ کے یاترا ہو گیا، سراسر موہ ہو جائے گا، سراسر موہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور وہ بولو جی علیم بھی ہے اور کچھ ہی بولو علیم کون ہے؟ نہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا علیم کون ہے؟ وہ بولو جی تسی افطاری ٹائم بھیڑا کھا کے تو پی لو روح فضا، کیوں جی تے ڈاکٹر صاحب ہسپتال بند کر کے ٹر جان تے پھر کی ٹر دے اور پیچھے چل رہا ہے آدھا پیٹ میں درد بہ گیا تے کیا ہمارا حکیم کو جب پکی دے تبخیر ہوگی میں نے پیچھے چل رہا ہے حکیم کو جب آپ کو وجود دے میں، کیوں جی پکوڑے چوکھے کھا رہے ہیں سینے جلن شروع ہو گئی اور پہلے پیچھے چل رہا ہے آدھا جرا حکیم کو جب آپ کو پکی دے میں نا حکیم کی اللہ ہے کہ کوئے فتح جب نے بازار میں بڑا حکیم کا ڈھونڈنا ہے، دور حکیم کوئے پڑھنا کے بڑا حکیم ڈھونڈنا ہے، حکیم کی اللہ ہے کہ تسی گلی گلی حکیم پال ہے۔ ایک گل میری ٹھیک ہے کہ غلط سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی وہ کبھی کبھی حکیم بنائے تو شرک نہیں ہوتا، ہم حضرت علی اور نبی کو مولا کہتے تو کہتے شرک ہو گیا ہے۔ انتا مولانا، انتا تو ہمارا مولا ہے، جب تو مولا ہے تو فانسونا پھر کر مدد ہماری علی القوم الکافرین، کافر قوم پہ۔ اور اسی طرح مصطفیٰ کریم نے فرمایا زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں قال من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا نام مولا کے ساتھ لینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ حضور کی ہاں جی جب حضرت علی کا نام لیا جائے تو مولا علی کہا جائے، کیا کہا جائے؟ توجہ جی تو فنشورنا پھر کر مدد ہماری، کر مدد اللہ قوم الکافرین اوپر
کافر قوم کے، میں قربان جاؤں حضرت علی المرتضیٰ کی خان غزوہ خندق، جس کو غزوہ آزاد کے نام سے بھی اللہ کے قرآن میں یاد کیا گیا، پوری سورت آئی سورت احزاب۔ غزوہ خندق پوری دنیا کفر متحد ہو گئی، عیسائی، یہودی، آتش پرست، ستارہ پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، تاروں کی پوجا کرنے والے، ساری دنیا کفر جو تھی وہ اکٹھی ہو گئی، متحد ہو گئی، اکٹھے ہو کے انہوں نے فیصلہ یہ کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اکٹھے ہو کے متحد ہو کے سارے اسلام پہ حملہ کرتے ہیں، مدینے پہ حملہ کرتے ہیں، تو ہم اسلام کا، مسلمانوں کا، بانی اسلام کا نام و نشان تک سب ہستی سے مٹا دیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ سارے آگے مدینہ شریف پہ چڑھائی کرنے کے لیے جب مدینے کے قریب آئے، اللہ کے محبوب کو خبر ملی، میرے پیارے نبی نے اپنے غلاموں کو بلا لیا، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ سارے دنیا کفر متحد ہو کے، اکٹھی ہو کے، پلان اور منصوبہ بنا کے تم پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئی ہے، اب تم مشورہ دو کہ کیا کہتے ہو۔ میرے نبی کے سارے غلام اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے علاقے فارس کے اندر یہ روایت تھا کہ جب اس طرح کوئی حملہ کرنے کے لیے آتا تو ہم خندق کھود دیتے تھے۔ حضور نے حضرت سلیمان فارسی کی رائے کو قبول کیا، میرے نبی نے سارے صحابہ کو حکم دیا، آج اور بھی دیکھو اپنے گھروں سے نکلو سارے آؤ، خندق کھودو۔ سارے میرے نبی کے غلام آ گئے، جس کے پاس بیلچہ تھا اس نے بیلچہ لے لیا، جس کے پاس پھواڑا تھا اس نے پھواڑا لے لیا، جس کے پاس کئی تھی اس نے کئی لے لی، جس کے پاس گینٹی تھی اس نے گینٹی لے لی۔ اب آگے سارے خندق کھودنے لگے، خندق کھودتے کھودتے جب دیکھا اب صحابہ کا حال کیا تھا کہ ان کے پیٹ ان کی کمروں سے لگے ہوئے تھے، ان کے رنگ بھوکے رہ کے پیلے پڑ چکے تھے، کوئی 2 دن کا بھوکا، کوئی 3 دن کا بھوکا، کوئی 5 دن کا بھوکا، چہرے سرد ہوئے ہیں، مگر پھر بھی حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنے تن من دھن کی پرواہ کیے بغیر مصطفیٰ کے غلام میدان عمل میں آ گئے اور وہ خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہی جہاں ہی حضرت جعفر نے میرے نبی کی جب دیکھا حضور کے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا تو دیکھا میرے نبی کے پیٹ میں 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر کا دل تڑپ کے رہ گیا، فوراً گھر آئے، اپنی بیوی کو کہا وہ خلیلوں کے میں نے دیکھا ہے اللہ کے محبوب 3 دنوں سے بھوکے ہیں، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، سب سے بھاری پتھر بھی اٹھاتے ہیں، بڑی ہمت سے خندق بھی کھودتے ہیں، ہے کوئی تیرے گھر میں کوئی شے؟ وہ کہنے لگی آپ کو پتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، وہی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں تو ذبح کر لیتے ہیں، اس کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری، اس کا گوشت بنایا۔ حضرت جعفر پھر دوڑ کے آئے، عرض کی سونیا من موڑیا میرے پیارے محبوبہ، آج آپ کی دعوت میرے گھر میں ہے، بات کی کان میں، کیونکہ کھانا تھا 3 بندوں کا یا زیادہ سے زیادہ 5 بندوں کا، کان میں بات کی، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گا میرے گھر میں آئیں، آپ کھانا کھائیں، آپ نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، آقا آپ میرے گھر میں آئیں، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا جعفر، جی یا رسول اللہ، فرمایا چلو ٹھیک ہے آج ہم چلیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، کہا جی سونیا سب کو بتا دو آج شام کا کھانا جعفر کے گھر میں۔ حضرت جعفر نے جب یہ بات سنی کہا کھانا تو 5 بندوں کا ہے، حضور نے سارے صحابہ کو کہہ دیا ہے ان کی تعداد 1500 سے زائد ہے، کام کیسے بنے گا؟ باہر اللہ اپنے سر پہ دوڑ لگائی، پھر اپنے گھر میں آئی، بیوی کو کہا وہ بھلی لوگ تھے، میں نے تو حضور کے کان میں بات کی تھی، مصطفیٰ کریم نے سب کو دعوت دے دی ہے، تو بیوی بھی تو میرے نبی کی غلام تھی نا۔ وہ کہنے لگی جعفر پہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے، جو لا رہا ہے وہ کھلا، جو لا رہا ہے وہ آتا ہے منگوں پہ پیار کا جیسا جو بھی لے اور خود کہے منگتے کا بنا ہو مرنا۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور وہ تو اسی کو ذرا دینے والا ہے سچا، یہ پورے تار نہیں کہہ رہے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، ہاں جی دینے والا ہے سچا۔ فرمایا جو لا رہا ہے وہ
کھلا بھی لے گا. اب سارے آ گئے, جب آ گئے میرے نبی نے شریف لائے, حضور نے فرمایا کہ ہانڈی کدھر ہے؟ آج ساری یہی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ساری سوڑیا ساری یہی ہے. فرمایا میری طرف کا آگے کی. میرے آقا نے اپنا لاب دہان مبارک حضرت جعفر کی مٹیا میں, وہ کہتے ہیں میرے جیسا لوٹے گھما دے مجھے شرم نہیں آتی. ہاں جی, میرے نبی کا لاب دہان مبارک حضرت جعفر کی مٹیا میں جائے تو 5 بندوں کا کھانا 1500 سے آبا کھا لے. آج افطاری دے ٹائم کیوں نہیں اپنی جڑی گھر بیگم ہانڈی پکا دے ٹھوک کے دیکھنا ذرا. پھر میں نے آپ اتنے افطاری دے دی تے چمچے مل کیوں جی؟ باہر آ کے بک بک کرتا ہے کہ ساڈے ورگے عجیب گل ہے جی. ساڈے ورگے آئی تھوک سٹنا اپنی ہانڈی پتہ لگ جائے. میرے بالا بھی کتنے گل کر رہے روزانہ باٹی ہے کیوں جی؟ نہیں جو بھی اپنے آرے لگے ہوئے جناب دسترخوان پہ بیٹھے کون جانتا کسی کا پر حال پوچھو. ساڈے ورگے اور میرے نبی نے اپنا دعوے کا مبارک ڈالا 5 بندوں کا کھانا 1500 صحابہ نے کھا لیا. ہانڈی پھر اتنی کی اتنی. روٹیاں اپنا کہتے فرمایا کپڑا نہ ہٹانا, اس کے نیچے سے نکال کے دیتے جاؤ. کپڑا نہیں ہٹانا, بس کونے سے تھلے ہاتھ پا کے پڑھ کے لو جتنے آئے ہیں دیتی جاؤ. سب کھانا کھا کے روٹیاں پوری کی پوری. پھر ہم کیوں نہ کہیں گی کون دیتا ہے دینے کو نہیں ہوتی کاروں نہیں کرتا. کون دیتا ہے دینے کو, آج دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. غزوہ خندق سارے میرے نبی کے غلام خندق کھول رہے ہیں. کفر متحد ہو کے آ گیا ہے. کافروں کی فوج کا چیف اینڈ کمانڈر کا سردار عمر بن عبد الود تھا. عمر بن عبد الود کی بہادری شجاعت کی بات میں 4 ٹانگیں عالم میں پھیلی ہوئی تھی. پوری دنیا میں چرچا تھا. حجاز عرب کی عورتیں, شام کی عورتیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو عمر بن عبد الود کی بہادری کی لوریاں سناتی. عمر بن عبد الود کی بہادری کی داستانیں سناتی. اکیلا بندہ 1000 آدمی سے مقابلہ کرتا تھا اور 1000 بندے پہ بھاری ہوتا تھا. اتنا بڑا نام تھا, اتنا بڑا جرنیل تھا, اتنا بڑا جنگی اور بہادر تھا عمر بن عبد الود. عمر بن عبد الود نے جب دیکھا انہوں نے خندق کھود دی ہے, اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی, پھر چابک مارا, پھر لگام کھینچی, گھوڑا کودایا, پھر دوڑایا, اس کے گھوڑے نے چھلانگ ماری, اس نے خندق پھیلا دی, میدان میں آ گیا. جب میدان میں آیا عمر بن عبد الود نے میرے نبی کے غلاموں کی طرف دیکھا, پھر اس نے للکارا, مقابلے کو طلب کیا, کہنے لگا حد مبارک ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے. ادھر میرے نبی نے اپنے غلاموں کی طرف دیکھا. حضور کی نظر جب علی پہ پڑی, علی کی نظر جب نبی پہ پڑی, علی جب مرتضیٰ کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا علی تو کیوں کھڑا ہوا؟ عرض کی آقا وہ بھونک رہا ہے, وہ بلا رہا ہے, میرا حق تو ہوتا ہے, اجازت دینا میں جاؤں ذرا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں علی تو بیٹھ جا. علی اور مرتضیٰ بیٹھ گئے. اب حضور کا حکم تھا. تھوڑی دیر گزری, وہ پھر تلوار میں لگا, وہ پھر بک کرنے لگا, وہ پھر باحیات کرنے لگا, کہنے لگا اور مسلمانوں کیا تم میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے؟ کیا تم میں مقابلے کی شفقت نہیں ہے؟ کیا تم میں مقابلے کی ہمت نہیں ہے؟ کیا مجھ سے لڑنے سے تم ڈر گئے, خوف کھا گئے؟ جب اس نے اس طرح کی باحیات کی, بس میرے پیارے نبی نے اپنے غلاموں کی طرف دیکھا. علی جو مرتضیٰ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اے ذرا سبحان اللہ. جب علی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو میرے پیارے نبی نے فرمایا علی کہا جی سن رہا, فرمایا تجھے میں نے کہا تھا نا کہ تو بیٹھ جا. علی جو مرتضیٰ پھر بیٹھ گئے. جب پھر بیٹھ گئے اب وہ تیسری بار للکارنے لگا, کہنے لگا کہاں گئے تمہارے جنت کے باتیں, کہاں گئے تمہارا شہادت کا شوق, کہاں گیا تمہارا جہاد کا جذبہ, کیوں نہیں آتے میرے مقابلے میں؟ اب میرے پیارے نبی نے دیکھا علی مرتضیٰ نے سر جھکایا ہوا ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا آئینہ علی سے بنے علی پاک اور بتا میرا علی بن نبی طالب پیچھے, علی بن نبی طالب کہاں ہے؟ شیر خدا اٹھے. مدینے والے بیان کرتے ہیں جب علی اٹھے تو ہماری نظر نبی کے چہرے سے ہٹی, علی کے چہرے کی طرف نہیں. جب
کہا جی سنیا، فرمایا ذرا حضرت علی مرتضیٰ آ گئے، میں 2 بار بٹھایا، تیسری بار اٹھایا، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ 2 بار بٹھایا، تیسری بار اٹھایا۔ ایک طرف شیر ہو، ایک طرف کتا ہو، شیر کا مالک شیر کو نہ چھوڑے، شیر کا مالک شیر کو، کتا بار بار بھونکے، کبھی دائیں سے بھونکے، کبھی بائیں سے بھونکے، کبھی آگے سے بھونکے، کبھی پیچھے سے بھونکے، تو اندازہ کرو شیر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، شیر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی، مجھے بھی نہیں سمجھ آئی، شیر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ میرے نبی جانتے تھے امر بن عبد دنیا کا کتا ہے، میرا ابھی خدا کا شیر ہے، تو شیر کا حال کیا ہوگا؟ اس کتے کو بھونکنے دو ذرا، اس کتے کو بھونکنے دو، کھل کے بھونکنے دو، یہ کتنا بھونک سکتا ہے اتنا بھونکنے دو، جب خدا کا شیر جائے گا ایک ہی بار کرے گا اور اس وقت کو بھی نہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور جانتے تھے علی بار کیسے کرے گا، علی بار کہاں سے کرے گا، علی کا بار کرنے کا انداز کیا ہوگا اور علی کا بار کرنے کا کمال کیا ہوگا، اور جب بار کرے گا تو پھر کیسے کرے گا، کیسے کرے گا؟ ارے یہی تو بات تھا جس کے متعلق اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں بس 2 چیزیں ہیں، ایک سجدہ شکر، ایک سجدہ شکر۔ فرمایا اے لوگوں، جب میں نے اسلام کو دیکھا، اسلام کی تاریخ کو پڑھا، اسلام کو میں نے پڑھا، مجھے 2 چیزیں ملی، ایک علی کا بار ملا، ایک حسین کا سجدہ ملا، ایک علی کا بار ملا، ایک حسین کا سجدہ ملا۔ اقبال نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، جب تک علی کی للکار تمہارے پاس ہے، جب تک علی جیسا بار تمہارے پاس ہے اور حسین جیسا سجدہ تمہارے پاس ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کی کوئی شے تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ جب نہ علی کا بار رہے گا نہ حسین کا سجدہ رہے گا۔ اور بتاؤ ہم سے سجدوں کا دل چھینا، ہم تو ضد ہو گئے، ہم نے جنگ کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا، میدان کو چھوڑا، ہم نے تلوار کو چھوڑا، آج دنیا میں ذلت اور رسوائی کھانی ہے، دنیا میں ذلت اور رسوائی کے اسباب سے آتی ہے، معیشت کی کمی سے نہیں آتی۔ اگر معیشت کی ترقی سے عزت اور عروج ملتا ہوتا تو اگر بنگلور کے قطب کے پاس لشکر بھی تھا، فوج بھی تھی، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اللہ کے حضرت بھی تھے، ادھر میرے نبی کے غلاموں کے پاس تو 3 دنوں کے واقع تھے، 5 پتھر پیٹوں پہ باندھے ہوئے تھے، 2 پتھر پیٹوں پہ باندھے ہوئے تھے۔ ارے معیشت کے دروازے سے ملک مستحق نہیں ہوتا، جب چہرے خدا کی للکار ہوتی ہے تو اسلام کو عزت ملتی ہے، جب حسین جیسا سجدہ ہوتا ہے تو اسلام کو وقار ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2 بار بٹھایا، تیسری بار نہیں وہ تو کمیٹ میں ہر باری درد نہ کرتی لوگوں نے نہیں، میں تقریب بس کر دی ٹائم تو ہو گیا جمعے کا۔ گل جو سنن ہوندی ہو تو پھر سنیا کرو نا، جی میں سنن دا حق ہوندا ہے، اپنے کار چڑھ ڈھلے ہو جاتے پھر وہ کسر بار بار گل کتنے ٹوٹی ہوگی میں کرن دینی چاہیے، کیوں جی 2 بار بٹھایا، تیسری بار بٹھایا، اٹھ کے گل نہیں آ رہی، اٹھ کے پتہ لگے 2 بار بٹھایا، تیسری بار بٹھایا، تیسری بار اٹھایا، جب اٹھایا تو پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ علی جی سونیا، فرمایا آنا کر میرے قریب آ، علی جب کو تدا قریب آئے، اب نبی کو دیکھنے والے علی کو دیکھ رہے تھے، نبی کو تکنے والے علی کو تک رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے تکا، مدینے والوں کا کہنا ہے جب ہم نے دیکھا علی کو، جب دیکھا تو ہمیں یوں لگتا تھا علی کا چہرہ جیسے انار کا رس نچوڑا جاتا ہے، آنکھیں یوں تھی جیسے ان سے خون نچ رہا ہے، ان سے خون بہ رہا ہے، ایسے حضرت علی المرتضیٰ کا چہرہ لال، آنکھیں لال۔ میرے نبی کی خدمت میں گئے، کہا جی سونیا 2 بار بٹھایا، تیسری بار اٹھایا، علی اوپر سمجھ گیا، آقا حکم فرمایا
میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے امامہ حضرت علی کے سر پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے تلوار ذوالفقار حیدری مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دی، فرمایا جا علی تو خدا کے سپرد اور عمر بن عبدالعزیز تیرے سپرد، میں عمر بن عبدالعزیز کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھے میں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ علامہ فی امان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ جا رہے ہیں، شیر خدا جا رہے ہیں، اے تو ذرا سبحان اللہ، جا رہے ہیں تو آئے تو کرسی کا گرد کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کہتا ہے تو ذرا سبحان اللہ۔ ادھر میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے جد اللہ کے گورے گورے، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے چھوٹے گلے سے لگایا بڑی نام سے، جب دعائے محمد میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مصطفیٰ کریم کہنے لگے، میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میدان بدر میں میرے ابو عبیدہ ہے وہ واپس نہ آئے، میدان احد میں میرے چچا حمزہ ہے وہ واپس نہ آئے، میرے پروردگار عالم تو جانتا ہے علی میرا دین بھی ہے، علی بنی کا شوہر بھی ہے، مولا علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں، علی کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اجازت نے چھٹکے گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد میرے پیارے نبی نے دعا کر کے ہاتھ اپنے سونے بددعا کے ٹکڑے پہ پھیر لیے اور پھر حضور فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ حاجی سونے، فرمایا وہ میرے مولا کو تو حاجی سونے وہ کون جا رہا ہے؟ آقا علی جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کی طرف جا رہا ہے، فرمایا تم نے ٹھیک طرح سے پہچانا نہیں، آقا بتائیں کون ہے؟ فرمایا یہ خود ایمان ہے، وہ خود کفر ہے، عمر بن عبدالعزیز کو خود کفر کہا، شیر خدا کو خود ایمان کہا، فرمایا خود ایمان خود کفر کرتا کل ایمان کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا، کہنے لگا مانا انتا، کہا انا علی بن ابی طالب، کہتا ہے کون ابو طالب؟ تو مکے بعد فرمایا ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں، علی بن نام ہے۔ وہ کہنے لگا تو واپس چلا جا، تیرے ساتھ میں لڑائی نہیں کرتا، فرمایا تو کیوں نہیں کرتا؟ مصطفیٰ سے لڑائی کرتا ہے، علی سے لڑائی نہیں کرتا، یہ کیسا فلسفہ ہے تیرا، کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا تیرے باپ کے بڑے احسان ہیں مجھ میں، ان کی وجہ سے میں تیرے ساتھ لڑائی نہیں کرتا۔ فرمایا ابا جی کا تعلق اپنی جگہ، ابا جی کے احسان اپنی جگہ، اب مسئلہ اسلام کی عزت کا آ گیا، تو میدان میں رکھتا ہے، اب تو خود کے سامنے آ۔ کہنے لگا کہ اچھا اگر تو واپس نہیں جاتا بات یہ ہے کہ میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، شیر خدا نے فرمایا تو مارنا نہیں چاہتا میں چھوڑنا نہیں چاہتا، کہتا ہے بڑی بات غضبناک کرتا ہے، فرمایا تو جانتا ہی نہیں ہے اسلام کی پاور کیا ہے، تو جانتا ہی نہیں ہے اسلام کی طاقت کیا ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں ہے جو اس کے نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی، ہر کام پہ 100 رکعت ملا وہ شکل کو ہے دیوانے کی، دیوانے سے تو نہیں کہتا تیرے نام پہ تلوار اٹھائی ہم نے، بات جو ملی ہوئی تھی پھر وہ بنائی ہم نے پھر پھٹا کیا آتش کا دائرہ کو، ہم نے پھر زندہ کیا تذکرائے شستہ کو، تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، جب بھی ہم سے ملا ہے کہ ہم وفادار نہیں در ہم وفادار نہیں تو وہ بھی تو دلدار ہے، سبحان اللہ۔ دست کو دست رہے سکرات میں چھوڑے ہم نے، دہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فرمایا سامنے آ گیا ادھر آ۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو اگر یہی بات ہے تو پھر میری زندگی کا معمول ہے، میرے مقابلے میں جو بھی آتا ہے میں اس کی آخری 3 باتیں مانگتا ہوں، تیرے دل کی کوئی حسرت ہے تو بول، تیرے دل کی کوئی تمنا ہے تو بتا۔ فرمایا وہ 2 بات تھے جن کا فلسفہ میرے سامنے چھاڑ رہا ہے، تیرا ابھی باہر نہیں گیا، تیرا جو حضور نے گزرنا باہر نہیں گیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام کیا ہے، یہ تو وہ ہے لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی سکا ہوں، میں کہاں پہنچا میری دین کی غلط ہے، مجھے ابھی سمجھ نہیں ہے کہ غلامان محمدی جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے لڑے جائے یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا وہ اور لوگ تھے جن
مانگتا تھا میری تو کوئی نہیں مانے گا. کہنے لگا نہیں نہیں بول تو صحیح, بتا تو صحیح. فرمایا اچھا پھر سن, پہلی بات یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. کہنے لگا یہ تو میں نہیں مانتا. اگر میں آج کلمہ پڑھ گیا تو عرب کی عورتیں, حجاز کی عورتیں, میرے شام کی عورتیں مجھے تانے میڑے دے گی, چھوٹے سے بچے سے ڈر کے تو نے کلمہ پڑھ لیا. فرمایا چلو اگر یہ بھی تجھے منظور نہیں ہے تو سن پھر دوسری بات کیا ہے. کہنے لگا دوسری بتا. فرمایا دوسری یہ ہے کہ تو واپس چلا جا, مرنے سے بچ جا, شاید زندگی میں کبھی ایمان نصیب ہو جائے. کہنے لگا یہ بھی نہیں کر سکتا, میری بہادری پہ تھپا آئے گا. فرمایا جب نہ کلمہ پڑھتا ہے نہ تو واپس جاتا ہے, اب اور تو آپشن ہی کوئی نہیں, اور تو رائے کوئی نہیں, چلا پھر تلوار. کہنے لگا بہت پہلے تو کرے گا. فرمایا ہم تو رسول کی یاد ہے, ہم تو پہلے وار نہیں کرتے, تو کر. اس نے وار کیا, علی المرتضیٰ نے ڈھال پہ روکا, اس نے پھر جلدی سے وار کیا, آپ نے پھر روکا, اس نے پھر جلدی سے وار کیا, آپ نے تلوار پہ روکا. جب 3 بار اس کے ہو گئے تو علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرمانے لگے اب ذرا سمجھ جا, اب میری باری بھی ہے, اب سمجھ جا. اس نے جب دیکھا حضرت علی المرتضیٰ نے زمین سے جمپ لیا, آپ نے جمپ لیا, اوپر گئے, اتنا اوپر گئے آپ کے پاؤں اس کے گھوڑے کے برابر ہو گئے. اور اصحابی قوت کا اندازہ لگاؤ, اصحابی قوت کا اندازہ لگاؤ. ایسے تو نہیں شیر خدا کہہ دیا, سمجھ آ گئی. اچھا توجہ جی, آپ کے پاؤں اس کے گھوڑے کے برابر ہو گئے, پھر آپ اس کے سر کے برابر ہو گئے. مدینے والے کو اعلان کرتے ہیں ہم تک رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے جب علی کی تلوار خندق کے میدان میں یوں لہرائی تو یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے بجلی چمک رہی ہے, آسمان سے بجلی کڑک رہی ہے. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے جب وار کیا, جب آپ نے وار کیا تو آپ کی تلوار چلتی ہوئی اس کے سر کے قریب آئی. جب قریب آئی اس نے آگے ڈھال کی, اس کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے سر کے خود تھی لوہے کی ٹوپی, اس کے ٹکڑے ہو گئے. تلوار چلتی ہوئی اس کے سر پہ آئی, اس کے بھیجے میں اتری, اس کے دماغ میں اتری, اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر چلتی ہوئی گردن تک آئی, اس کی گردن کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اصحابی قوت کا اندازہ لگا ذرا, وار تو ایک ہی تھا. پھر چلتی ہوئی اس کی گردن تک آئی, گردن کے ٹکڑے سینے تک آئی, سینے کے ٹکڑے پیٹ تک آئی, پیٹ کے ٹکڑے ناک تک آئی, ناک کے ٹکڑے امر بالارض ہوئے, پورے کا پورا کٹ گیا, آدھا ادھر گرا, آدھا ادھر گرا. پھر چلتی ہوئی تلوار گھوڑے کی سینگ تک آئی, گھوڑے کی سینگ کٹ گئی. پھر گھوڑے تک آئی, گھوڑا بھی کٹ گیا, امر بالارض بھی کٹ گیا, گھوڑے کی سینگ کٹ گئی, گھوڑا کٹ گیا. آمینہ کے لال میں فرمایا علی کہا جی سنیا. فرمایا تلوار کو روک لے. پھر تلوار کو روکا اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ وہ باہر جاتے علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی کا خندق والے دن کا اعتبار ایک طرف اور قیامت کے لیے جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں, جتنا انس کی عبادت ہے, اشراف و عرض کی عبادت ہے, خشکی پانی گلی سب کی جو عبادت ہے, فرمایا سب کی نفلی عبادت ہے. ایک طرف علی کا خندق والا, ایک بار ایک طرف فرمایا افضل میری عبادت کی ثقل ہے. علی کا یہ ایک بار ثقل ہے کی عبادت سے افضل یہ وہ مرتضیٰ ہے, شیر خدا ہے. تو وقت چونکہ کافی اوپر ہو گیا, فطرانے کے حوالے